نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ایک آیت۔ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی صفت بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، سورۃ الفتح آیت 29۔ کچھ لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اہل اسلام کا برتاؤ غیر مسلموں سے نرمی کا نہیں بلکہ سختی کا ہونا چاہیے، ان کو ہمیشہ غیر مسلموں سے کڑا سلوک کرنا چاہیے، یعنی سخت۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا، کان خلقہ القرآن۔ اگر اس آیت کا مطلب یہ ہو تو آپ کو اپنے معاصر غیر مسلموں سے کڑا برتاؤ کرنا چاہیے تھا۔ معاصر کا مطلب یہ کنٹمپریری، جو آپ کے دور میں آپ کے ساتھ رہتے تھے لوگ، نان مسلمز۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ حدیث اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ نے ہمیشہ اپنے زمانے کے غیر مسلموں سے نرمی اور شفقت کا برتاؤ کیا، یعنی مکہ میں آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی تھی لیکن آپ جواباً اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے۔ حتیٰ کہ بہت سے واقعات ہیں جبکہ کسی غیر مسلم نے آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا، اس وقت بھی آپ اس کے لیے نرمی کا پیکر بنے رہے۔ شدید کے لفظی معنی سخت کے ہیں۔ ہوا شدید علیہ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فلاں شخص کو اپنے اثر میں لانا مجھ پر سخت دشوار ہے۔ گویا اس سے مراد کڑا یا کرخت ہونا نہیں بلکہ غیر اثر پذیر ہونا ہے، یعنی دوسرے کے انفلوئنس میں نہیں آنا۔ الحماسہ میں ایک شاعر کہتا، حماسہ عربوں کی شاعری کا ایک مجموعے کا نام ہے، کہ جوانی کی عمر میں آدمی اگر مردانگی سے عاجز رہ جائے تو ادھیڑ عمر میں اس کو حاصل کرنا اس پر سخت دشوار ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے نوجوانی کی عمر میں اچھے اخلاق اور کردار نہیں اپنائے تو بڑے ہو کر پھر اس پر بڑے مشکل ہوں گے۔ اور وہ اس لفظ کو اس طرح استعمال کرتا ہے، یعنی شدید کو، کہ اذا المرء اعیته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا علیہ شدید۔ مذکورہ قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کا اثر قبول نہیں کرتے، وہ مکمل طور پر بااصول زندگی گزارتے ہیں، وہ غیر مسلم قوم یا غیر مسلم تہذیب کے درمیان رہ کر بھی ان کا اثر نہیں لیتے۔ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کا برتاؤ نرم کے بجائے سخت ہوتا ہے، یعنی آرام سے بات کرنے کی بجائے چلا کے بات کرے یا شریفانہ انداز اختیار کرنے کی بجائے کرخت قسم کا انداز اختیار کرے، یہ نہیں اس کا مطلب، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان اثر پذیر بن کر رہنے کی بجائے غیر اثر پذیر بن کے رہتا ہے، یعنی اثر قبول نہیں کرتا۔ اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اس کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اس کا اپنا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کا اثر لینے کے معاملے میں وہ پتھر کی طرح سخت ثابت ہوتا ہے، یعنی جس طرح پتھر پہ پانی پڑے تو اوپر سے بہہ جاتا ہے، اس کے اندر نہیں جاتا۔ چونکہ مومن جو ہے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت کا اثر لیتا ہے لیکن دوسری چیزوں کا نہیں، یعنی دین کا اثر لیتا ہے، اللہ کے احکامات کا اثر لیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اور چیزوں کا نہیں۔ اس آیت کا تعلق اصلاً برتاؤ سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمیشہ بااصول انداز میں زندگی گزاری جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک بااصول انسان ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ ہر رنگ میں رنگ جائے۔ تو اس لیے انسان کہیں پر بھی رہے، دنیا کے کسی حصے میں بھی، کسی گوشے میں بھی، اس کو اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے، کیونکہ پیدا اس کو اللہ نے کیا ہے، اللہ کی زمین پر رہتا ہے، اللہ کا دیا اور رزق کھاتا ہے، لہذا سب سے بڑھ کر اطاعت اور فرما برداری بھی اللہ رب العزت ہی کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔